حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ العادیات سے گزر رہے ہیں، اور آج ہم جس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی انسان لحب الخیر مال کی محبت میں، الخیر مال، الحب محبت، مال کی محبت میں لشدید بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں کچھ چیزوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ان میں سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو مال کی محبت کو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور بچے بھی زندگی کی زینت ہیں، لیکن دیکھو آپ ذرا اللہ تعالیٰ بچوں سے بھی مال کو مقدم رکھا ہے، یعنی اکثر مرحلے میں بندہ بچوں سے بھی زیادہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اس کو کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے، وہ لائٹ لے سکتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بھائی مان لیجئے یہاں پر ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اوکے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور اس کے مقابلے یہاں پر ایک کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ کاروبار کا مسئلہ ہے، یہاں پر تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، یہاں پر کاروبار کا مسئلہ ہے، تو ظاہر بات ہے آدمی سوچے گا بھائی تعلیم تو دیکھ لیں گے بعد میں، تربیت دیکھ لیں گے بعد میں، پہلے کاروبار، پہلے المالو والبنون، پہلے مقدم بندہ مال کو رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کی طرف وہ مڑ کر دیکھنا چاہتا ہے، یا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کسی اور کے حوالے کرنا چاہتا ہے، کسی اور کو ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہے، تو یہ مال کی محبت اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ بندہ راستے میں چل رہا ہے، چلتے 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 دیکھا کہ بھی یہاں پر ایک 500 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، 500 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، فوراً اس کی نظر کنکر پر نہیں پڑے گی، کاغذ پہ نہیں پڑے گی، کاڑیوں پہ نہیں پڑے گی، وہاں بہت ساری چیزیں پڑے ہوئے رہتے، لیکن نظر اس پر نہیں جاتی، اس کی نظر 500 کے نوٹ پر جاتی ہے، اور اگر ہو سکا تو فور رک جاتا ہے اور رک کر اس نوٹ کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یعنی اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتے جاتا ہے۔ ابھی یہ راستے میں پیدل جا رہا ہے، راستے میں پیدل جا رہا ہے، پیدل چلتے چلتے دیکھا کہ یہاں پر کانٹے ہیں اور کانٹے کے جھاڑ میں 500 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، کانٹے کے جھاڑ میں اندر اٹکا ہوا ہے، تب بھی وہ سوچے گا اس کو کیسے نکالیں گے، لکڑی سے نکالے گا، وہ کانٹے کو ہٹائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن کانٹوں کے درمیان میں سے بھی وہ 500 کا نوٹ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ وَلِحُبِّ الْخَيْرِ، یعنی اس خیر کو ذرا دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو قرآن مجید کے اندر 3 جگہ خیر کا نام دیا ہے، مال کو قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پر خیر کا نام دیا، یعنی یہ مال خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن اس مال کو استعمال کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ there are 4 kinds of peoples، 4 طریقے کے لوگ ہیں، 4 طریقے کے لوگ ہیں، یہ آدمی ہے اور ایک آدمی ہے اور ایک آدمی ہے اور ایک آدمی، 4 طریقے کے لوگ ہیں۔ پہلا آدمی، یہاں سے شروع کریں گے ہم لوگ، پہلا آدمی حلال کماتا ہے۔ دنیا میں حلال کمانے والے زیادہ ہیں، حرام کمانے والے چند ہیں صرف۔ اب دیکھیں گے آپ سوسائٹی کے اندر لاکھوں لوگ جاب کرتے ہیں، کیا ہر آدمی حرام کماتا ہے؟ نہیں بھئی، لاکھوں لوگ نوکری کرتے ہیں، کیا ہر نوکری کا حرام کماتا ہے؟ نہیں، یعنی حلال کمانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنے حلال مال کو حرام میں خرچ کرتے ہیں، غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں،
تو یہ لوگ اپنے انجام کو بگاڑ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں آپ، لاکھوں لوگ حلال مال کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنے حلال کمائی کو، اپنے حلال مال کو، محنت مزدوری کی مال کو وہ حرام میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اتنے حلال کمانے کے باوجود بھی غلط ہو جاتے ہیں، رانگ ہے۔ کیوں؟ جہاں سے انکم سورس ہے وہ حلال ہونا ضروری ہے، جہاں آؤٹ گوئنگ سورس ہے وہ بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا وہ بھی سوال ہونے والا، اس میں تو پاس ہو گئے۔ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ بیچارہ حلال مال کمانے کے باوجود بھی حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور سوسائٹی کے اندر کچھ ایک 10% لوگ، یوں سمجھا اس کو ہم تھوڑی دیر تک 90% سمجھیں گے، اور 10% ایسے لوگ ہیں جو حرام کماتے ہیں لیکن وہ اپنے مال کو حلال میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حرام، وہ لپا ڈپی، وہ پلاٹ، یہ پلاٹ، ادھر کا ادھر کا، اس کا اس کا اس کا، وہ کمیشن، یہ رشوت، وہ سود، یہ فلاں فلاں فلاں، حرام کماتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی حلال بھی خرچ کرتے ہیں، مسجدوں کو لگاتے ہیں، مدرسوں کو لگاتے ہیں، دعوتوں میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو تعاون کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، بہت کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ حلال میں خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ بھی غلط ہیں، یعنی ان کا انجام بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ من این اکتسبہ، اوکے گرین سگنل ہے، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا وہ ریڈ سگنل ہے، وہاں پر ڈینجر ہیں، تو یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ آدھا اچھا کیا انہوں نے، ہاں، لیکن پھر بھی یہ غلط ہیں۔ حلال کما کے حرام میں خرچ کرنا غلط، حرام کما کے حلال میں خرچ کرنا، حرام کمایا لیکن مسجد بنا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، حرام کما رہا ہے غریبوں کو جو ہے اناج بانٹ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، حرام کما رہا ہے مدرسے بنا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دو دوسرے لوگ ہیں۔ اور تیسرے لوگ ایسے ہیں جو حرام کماتے ہیں، حرام میں ڈالتے ہیں، جیسا آیا ویسے وہ جاتا رہتا ہے، یہ لوگ بھی غلط ہیں، یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ چوتھے لوگ جو بہت مختصر لوگ ہیں، حلال بھی کماتے ہیں اور حلال جگہ خرچ کرتے ہیں، بس ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی کیٹیگری ہے جو اپنے مال کے سلسلے میں، یعنی اس کو اپروول دیا جا سکتا ہے، گرین سگنل دیا جا سکتا ہے، بلو ٹک مل سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، الخیر یہ مال ہے، الخیر یہ مال ہے، اس مال سے لوگ اپنے انجام کے اعتبار سے تین جو ہے مطلب زمرے میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ حرام کما کر حلال خرچ کریں تب بھی فائدہ نہیں، حلال کما کے حرام میں خرچ کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، حرام کما کے حرام میں خرچ کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، حلال کما کے حلال خرچ کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ہے، ادروائز اس میں فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی محبت اللہ نے رکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے دھرتی پر جو اس سے محبت نہیں کرتے، ہاں ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کے زمین میں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک کھیت ہے، یہ ایک کھیت جو ہے بیچنے والا اور یہ بی کھیت خریدنے والا، اے کھیت بیچنے والا ہے اور بی کھیت خریدنے والا ہے۔ اے جو ہے کھیت بیچتا ہے کس کو؟ بی کو، کھیت بیچ رہا ہے۔ جب کھیت بیچنے کے بعد آدمی کیا کرتا؟ اس میں ہل چلا رہا ہے، اوکے اس میں ہل چلا رہا ہے، ہاں ہل چلا کے تاکہ نرمی کر رہا ہے، کھیت کو نرم کر رہا ہے، فصل بونے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا۔ اب بھی جو ہے ہل چلا رہا ہے،
جب بی ہل چلاتا رہتا ہے، چلاتے 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 اس کی ناگر ایسے ایسے آگے جا رہی نا، تو اندر ناگر کو ایک بڑا یعنی دیگچا مل جاتا ہے، بڑا دیگچا مل جاتا ہے. بی کو کھیت میں بڑا دیگچا مل گیا. جب دیگچا مل گیا، سونے کا، چاندی کا اور خزانے کا دیگچا مل گیا، اگر ہم اور آپ ہوتے تو فوراً اس خزانے کو، اس ہانڈے کو لے کے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. اوکے، لیکن بی نے اس خزانے کو، اس دیگچے کو لے کر ایک کے گھر کو چلے گیا بیچارہ، ایک کے گھر کو جا رہا ہے، اور ایک کے گھر کو جا کر بول رہا کہ صاحب میں آپ کے کھیت میں ہل جوت رہا تھا، ناگر چلا رہا تھا، اچانک آپ کے کھیت میں خزانہ مل گیا، آپ کے کھیت میں خزانہ مل گیا. تو اے بولتا ہے کہ بھائی وہ کھیت میں ملا نا؟ ہاں ٹھیک، کھیت ملا، لیکن وہ کھیت کو میں نے بیچ دیا آپ کو، وہ کھیت میں نے آپ کو بیچ دیا. اب جب کھیت میں نے آپ کو بیچ دیا تو کھیت بھی آپ کا، کھیت میں نکلنے والا خزانہ بھی آپ کا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے. لیکن بی کہہ رہا ہے بھائی میں صرف کھیت خریدا ہوں، خزانہ نہیں خریدا ہوں، میں آپ سے خالی کھیت لیا، اندر جو خزانہ گڑا ہوا وہ خزانہ آپ سے نہیں لیا. یہ کہتا کہ بیچا تو سب بیچا، یہ کہہ رہا کہ میں صرف کھیت خریدا. دونوں، یہ خزانے کو کہہ رہا بھائی یہ آپ لے لیں، اور یہ کہہ رہا یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں. دیکھو ذرا آپ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یہاں پر ان سے، اس مال سے خزانے، کوئی ان کو محبت نہیں ہے، کوئی ان کو محبت نہیں. اچھا یہ ایک بار پیش کر دیے، اچھا نہیں ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، مطلب جنرلی امانت ہم کرتے ایک بار دو بار پوچھتے، اس کے بعد بار بار لیو کوئی بھی نہیں ملتا. اوکے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ دونوں بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ایک تھرڈ پرسن قاضی کے پاس ان کو جانا پڑ رہا ہے، قاضی کے پاس جانا پڑ رہا ہے ان کو. اچھا اب قاضی کے پاس مسئلہ، یہاں پر اے کھڑا ہوا ہے، یہاں پر بی کھڑا ہوا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں کھیت بیچا، سب بیچا، خلاص اب میرا کچھ بھی نہیں ہے. بی کہہ رہا ہے صاحب میں صرف کھیت خریدا، خزانہ خریدا، یہ لو یہ لو یہ لو. اب قاضی پریشان ہے بیچارہ، قاضی پریشان ہے. یہ ایسے کیسے لوگ ہیں یہ ایسے کیسے لوگ ہیں جو خزانہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ بھی انکار کر رہا ہے، یہ بھی انکار کر رہا ہے. تو قاضی نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، ٹھیک ہے کیا آپ کے کوئی بچے ہیں؟ آپ کے کوئی بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں صاحب میرا بیٹا ہے. دوسرا ہاں میری بیٹی ہے. اوکے ایسا ہے تو ایک کام کرو، اپنے بچوں کی شادی کرا دو اور یہ خزانہ ان دونوں بچوں کے حوالے کر دو، خلاص شادی کرا دو ان کی، تم خزانہ ان کے حوالے کر دو. سارا دیکھو آپ، ایسے لوگ بھی دھرتی پر گزرے ہوئے ہیں جو خزانے کو بھی نہیں لینا چاہتے، بلکہ وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، واپس لوٹانا چاہتے ہیں. اتنے بڑے امانت دار لوگ بھی زمین پر گزرے ہوئے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں اگر 10 کا نوٹ نظر آئے اس کو لے کے آہستہ سے جھک کے لے کے جیب میں رکھ لیں گے. اگر کوئی آ کے آپ پوچھے کہ بھائی وہ میرا ہے، نہیں وہ میرا گرا تھا، بولتا بیچارہ، ہاں وہ نوٹ میرا گرا تھا. سیٹ میں بیٹھا ہوا بس کے نیچے، وہاں پر جو ہے 10 کا نوٹ گر گیا، 50 نوٹ گر گیا، اب آہستہ سے اٹھا لے گا، وہ میرا ہے بول دے گا. اس طرح کے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں. لیکن 4 ٹائپ کے لوگوں میں سے ہم کس ٹائپ میں ہیں وہ اگر ہم جائزہ لیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یعنی یہ خیر ہے، اس خیر سے نفرت تو نہیں کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، لیکن اس محبت میں جو حلال کمانا اور حلال میں خرچ کرنا، ایسی محبت اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مال آیا، خیر بناؤ، مطلب اچھے آدمی کے پاس اگر مال آئے تو خیر ہے، خیر والے کے پاس اگر مال آتا ہے تو اس کا نام خیر بن جاتا. کیوں؟ اسے خیر کے کام ہوتے رہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ کے پاس آیا، مال خیر بن گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا، مال خیر بن گیا. یہ مال قارون کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ شر بن گیا. تو اچھے کے پاس آئے
تو خیر بن جاتا ہے، برے کے پاس آ جائے تو شر بن جاتا ہے۔ تو جو خیر والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس مال آنا چاہیے تاکہ وہ مال خیر بن کر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچا سکے، اور وہ مال سے حقیقی معنی میں دنیا والوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس مال آنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اور اچھے کام کرتے جائیں۔ شر کے پاس اگر مال آتا ہے، اس مال سے لڑائی ہوگی، اس مال سے خون خرابہ ہوگا، اس مال سے نفرت پھیلے گی، اس مال سے صرف یعنی لوگوں کا نقصان ہوگا، وہ شر کے انداز میں دنیا کے اندر اپنا روپ منوائے گا۔ ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔